ہمیں تو یہ لگا تھا کہ اگر ہم سائنس کو سینٹر بنا کے یا اس کو نارتھ اسٹار بنا کے اپنی پالیسیاں وغیرہ بنائیں تو ہم اچھا معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ٹروتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر تو آپ نے چیزیں سالو کرنی ہے، سالو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ بس یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے اور ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے. آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ فرسٹ ہینڈ سے نہیں آ رہی، وہ بہت لوگوں سے ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ ایک نیسیسٹی ایول ہے. جب ہم انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی تاریخ مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہے، اور ہر حصہ انسان کی تاریخ کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سی سویلائزیشن عروج کے اوپر ہے، اپنی تعلیم میں، اپنی گورننس میں، اور اپنے مذاہب اور عقائد میں، اور ان کا کلچر کیا ہے. اب جیسے کلاسک جو بھی ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہمارے پاس انسان کی، اس میں پہلے ہم رومن امپائر سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو رومن امپائر کی جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت انسان نے کافی ترقی کی فلسفے میں، آرکیٹیکچر میں، اور گورننس میں. اور پھر جب رومن امپائر کا فال ہوا، اس کے بعد جو 1000 سال ہیں اس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ وہ والا زمانہ ہے کہ جو کہ ڈارک ایجز کا ہے، جس کو مڈل ایجز بھی بولتے ہیں. اور اس کو ڈارک ایجز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس 1000 سال کے عرصے کے اندر انسان نے اتنی ترقی نہیں دیکھی جتنی ترقی انسان نے رومن امپائر کی سویلائزیشن کے اندر کی تھی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ انوویشن ہو رہی تھی، ٹولز میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، فلسفے میں بھی. لیکن اس کے بعد جو 1000 سال تھا اس کے اوپر انسان نے اتنی ترقی کی ہی نہیں. اور اس 1000 سال کے اندر جو وے آف گورننس تھا وہ یہی تھا کہ ایک بادشاہ ہوگا، بادشاہ بالکل سپریم ہے، اور بادشاہ سے کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا، اور بادشاہ جو بولے گا بس وہی ہوگا. تو اس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے. لیکن جب 19,000 سالوں کے اندر مختلف جنگیں بھی ہوئیں، کافی قتل و غارت ہوا، پھر ایک بلیک ڈیتھ بھی آیا یورپ کے اندر کہ جس سے یورپ کی 1/3 پاپولیشن بالکل ختم ہوگی. اس کا علاج لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، کیونکہ لوگ اپنی مذہبی عقائد یا پھر جنگوں میں وہ زیادہ الجھے ہوئے تھے، تو وہ سائنسی شعبے کے اوپر اتنا فوکس نہیں تھے. اس کے بعد ایک ریاکشن کے اوپر ایک رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کا ایک دور سٹارٹ ہوا، جس کے اوپر انسان نے یہ بنیادی سوال کرنا شروع کر دیا کہ انسان کے معاشرے کے اندر جو گورننس ہے وہ ہوگی کس طرح پہ، یا گورنمنٹ کیسے ہوگی. تو اس وقت لوگوں نے یہ باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دی کہ ہمیں چرچ کو، اسٹیٹ کو بالکل علیحدہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم علیحدہ کریں گے تو اسٹیٹ اپنے کام کرے فوکس ہو کے، اور چرچ اپنے کام کرے، دونوں آپس میں مکس نہ ہو، تاکہ انسان سائنس اور اس طرح کے شعبوں کے اوپر بھی فوکس کر سکے. کیونکہ جب مڈل ایجز کے اندر یہ سائنسی شعبوں کے اتنا فوکس نہیں تھا، کیونکہ مذہبی لوگوں کی مناپلی بہت زیادہ تھی. لیکن انلائٹنمنٹ ایرا کے اندر یہ ان چیزوں کے اوپر سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور اس زمانے کے اندر نیوٹن وغیرہ بھی پیدا ہوئے، تو انہوں نے فزکس کے لاز وغیرہ نکالے، تو جس سے انسانوں کو یہ سمجھ آئی کہ ان لاز کو یوز کرتے ہوئے ہم یونیورس کے جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ ٹائم ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس طرح فورس، انرجی. تو اگر ہم سائنس کو اگر اپنا ایک نارتھ سٹار بنائیں، اور اس نارتھ سٹار سے ہم اپنی سوسائٹی کے تمام شعبوں کو گورن کریں، تو ہماری سوسائٹی کافی پروگریس ہو سکتی ہے. کہ جس کے پروڈکٹ میں بھی ہمارے پاس ایک ماڈرنزم کا زمانہ سٹارٹ ہوا، جو کہ ارلی 19 سینچری سے مڈ 19 سینچری تک رہا، جس کے اوپر انسان نے جو چیزیں انلائٹنمنٹ ایرا کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں اسی کی امپلیمنٹیشن ماڈرنسٹ زمانے کے اندر ہوا، جس میں انڈسٹری ریولوشن آئی. اس کے اندر سائنسی ٹیکنالوجیز وغیرہ یوز کرتے ہوئے انہوں نے لائٹ بلب، ٹرین، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اس طرح کی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی کہ جس سے اب انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہو گیا تھا، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن بہت آسانی سے اور بہت کوئکلی جا سکتی تھی. لیکن اسی ماڈرن دور کے اوپر ورلڈ وار 2 بھی ہوئی. تو جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس کی وجہ سے ملینس آف لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اب ماڈرن ورلڈ کے اندر لوگ ڈیموکریٹک وے میں گورنمنٹ زیادہ تک چلا رہے تھے،
جس طرح جرمنی میں بھی ڈیموکریسی تھی اور UK میں بھی ڈیموکریسی تھی, امریکہ میں بھی تھی, لوگ ادھر ووٹ وغیرہ دیتے تھے. تو پھر جب ملینز آف لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی World War II کے بعد, تو لوگوں نے بنیادی سوال یہ کرنے لگے کہ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ اگر ہم سائنس کو سینٹر بنا کے یا اس کو نارتھ اسٹار بنا کے اپنی پالیسیاں وغیرہ بنائیں تو ہم اچھا معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی کی وجہ سے انسان نے World War II سٹارٹ کر دی. اور یہی جو چیزیں تھیں جو کہ ہمیں انلائٹمنٹ دور کے اندر بتایا گیا, ہیومن رائٹس وغیرہ, ووٹ دینے کا حق, اسے آپ نے ڈیموکریسی آپ نے فارم کی, تو اسی ڈیموکریسی سے ہٹلر بھی آ گیا. اور ہٹلر نے اب ہٹلر کی وجہ سے کتنے بلینس آف لوگوں کا قتل وغیرہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد جو ایرا سٹارٹ ہوا ماڈرنزم کے بعد, وہ پوسٹ ماڈرنزم کا ہوا, جو کہ ریئیکشن تھا ان تمام غلط کاموں کا جو کہ ماڈرن دور میں ہوئے. تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو فلسفی تھی یا جو اس کے لوگ جو اس کے بارے میں لکھ رہے تھے, وہ زیادہ تر ڈس اپوائنٹ تھے اس دور کے اندر جو انہوں نے دیکھے تھے, کہ جنگ دیکھی انہوں نے بہت زیادہ, اور انہوں نے پھر یہ چیزیں لکھنا شروع کر دی کہ کوئی بھی چیز ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, ساری چیزیں نیریٹیوز ہیں. تو جس گروپ کے پاس جتنا بڑا نیریٹیو ہے اور جتنی زیادہ ان کے پاس طاقت ہے, تو وہ جب گروپ پاور میں آئے گا تو وہ اپنا نیریٹیو سیل کرے گا. تو چونکہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, اس لیے پوسٹ ماڈرنسٹ ہر چیز کو, سوسائٹی کی جتنے بھی اسٹرکچر تھے اس سب کو انہوں نے نگیٹ کر دیا. انہوں نے یہ بھی نگیٹ کر دیا کہ کوئی کلاس سسٹم نہیں ہوتا, کہ جس طرح کلاس سسٹم کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ایک آپ کی پور کلاس ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس ہوتی ہے, لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں جو کہ پاور میں. اب چونکہ وہ لوگ پاور میں وہی ایسا نظام بناتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹروتھ ہے اور یہ ایسے ہی چلنی چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور پوسٹ ماڈرنسٹ کے مطابق اگر آپ نے سچ فائنڈ کرنا ہے تو آپ سچ صرف اسی لینس سے فائنڈ کر سکتے ہو کہ اگر آپ دیکھو کہ جس بندے کے اوپر ظلم ہوا ہے آپ اس کے ایموشنز دیکھو. اگر آپ ریزننگ کے ساتھ سچ فائنڈ کرو گے تو آپ کو سچ نہیں ملے گا, کیونکہ کوئی بھی بندہ غلط کام کر کے اس کی ریزننگ بنا سکتا ہے, جس طرح ہٹلر نے بنائی. اور یہ بیسیکلی پوسٹ ماڈرنزم کا بہت ہائی لیول کے اوپر ایک سمری تھی کہ کیسے وہ بنی اور تاریخ کے اندر اس کا کس طرح سے ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کا سٹارٹ ہوا. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, جیسے اس میں تم نے ایک چیز کا ذکر کیا World War I اینڈ World War II کا, ٹھیک ہے, تو جو کہ ظاہر ہے ماڈرنزم کے دور میں ہی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اسی ایرا کے اندر یہ چیز ہو رہی تھی. تو جو World War I اور World War II ہے, کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہ ایک چیز ہے جس نے ایک نئے ایرا کو کریٹ کیا ہے, یا پھر اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں؟ مطلب اب جیسے تم نے کچھ ریزنز گنوائے ہیں, جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے جو ہے وہ لیٹ سے منشیات کو لیگل کر دیتی ہے, تو وہی چیز جو پہلے غلط تھی وہ اب ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح تم نے ایک اور ایگزامپل دی. لیکن ان ساری چیزوں کو ٹریگر کس چیز نے کیا؟ کیا وہ ورلڈ وار تھی, یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی اسپیسیفک چیز ہے جس نے اسے نئی سوچ کو پیدا کر دیا لوگوں میں؟ بیسیکلی ورلڈ وار ہی تھی, کیونکہ جو پرومس ماڈرنزم کے اندر لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے کہ ڈیموکریسی ہے, آپ کے پاس اپنے رائٹس ہیں, آپ ووٹنگ کر سکتے ہو, ووٹ کر کے آپ کسی کا پرائم منسٹر بنا سکتے ہو اور وہ آپ کے حق کے لیے وہ لڑے گا اور اسی طرح کی قوانین لے کر آئے گا. لیکن جب وہ پاور میں آتے ہیں وہ کوئی اور نیریٹیو بلڈ کر دیتے ہیں, پھر اس نیریٹیو کے اوپر بھی بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اور جس وجہ سے آپ ٹروتھ فائنڈ نہیں کر پاتے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ڈیموکریسی ہی اچھا وے تھا گورن کرنے کا, تو اسی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی ہٹلر پاور میں آیا اور اس نے ورلڈ وار II کے اندر کتنے لوگوں کا قتل عام کیا. تو آپ جو بھی وے آپ نکال لیں تو اس وے کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں ملے گا, وہ صرف نیریٹیوز ہیں جو کہ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں. اور جس گروپ کا نیریٹیو, جو گروپ زیادہ پاور میں آتا ہے, وہ اپنا نیریٹیو بلڈ کر کے لوگوں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اچھا, جیسے ابھی تم نے ایکسپلین کیا کہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ آئیڈیا ہے وہ ورلڈ وار I اور ورلڈ وار II کے ریئیکشن میں کریٹ ہوا, ٹھیک
ٹھیک ہے, اور لوگوں نے ریالٹی کو کمپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا مزید. انہوں نے کہا کہ ریالٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن جیسے کہ ہمارے اس ٹائم کے اندر کافی زیادہ نیریٹیوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ لیبر رائٹ موومنٹ کی بات کرو تو وہ لیبرس کے رائٹس کی بات کرتی ہے اور ان کا ایک نیریٹیو ہے, ٹھیک ہے, جس نے اوور دا ٹائم کافی زیادہ سکسیس بھی حاصل کیا ہے, اور اسی کے نتیجے میں آج کے دور میں لیبرس کو رائٹس بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ لیبر لاز وغیرہ موجود. اسی طرح فیمنسٹ موومنٹ اگر آپ دیکھو تو انہوں نے عورتوں کے رائٹس کی بات کی. وہ سٹارٹ تو بیسکلی ہوئی تھی عورتوں کو ووٹ دینے کے رائٹ کے اوپر, وہ پھر آگے ایوالو ہوتے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گئی. اسی طرح سوشلزم, کیپٹلزم, گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے اوپر جو کہ کچھ آئیڈیالوجیز ہیں, جیسے کہ سوشلزم اپنے وے میں چیزوں کو سالو کرتا ہے جس کو آپ مارکسزم یا کمیونزم بھی بولتے ہو. اسی طرح کیپٹلزم بھی ایک وے آف گورنمنٹ ہے جو کہ آج کل دنیا میں کافی جگہوں پہ فالو بھی ہو رہا ہے. امریکہ اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ نیریٹیوز ایگزسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا میں موجود مختلف پرابلمس کے اپنے طریقوں سے سولوشنز بھی پرووائڈ کیے ہیں. تو جب یہ نیریٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے جو سولوشن پرووائڈ کیے ہیں اس کی ریئلٹی کو ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور پوسٹ ماڈرنسٹ لوگ بھی اس کے اوپر کافی پروووکیٹیو نظر آتے ہیں. تو تمہیں نہیں لگتا کہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے نیریٹیوز کو سپورٹ کریں, یا تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے نیریٹیوز کو کچھ مینیپولیٹ کر کے چینج کر دیا آج کے ٹائم کے اوپر؟ کافی یہ والا ایک ٹف کویشچن ہے. اس کویشچن کے نا دو پارٹ ہیں. ایک پارٹ یہ ہے کہ جو ایک ڈومیننٹ وے ہے اکنامک اسٹرکچر کا اس میں کیپٹلزم ہے, اور پوسٹ ماڈرنزم سمجھتے یہ ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے جو وینرز ہیں وہ زیادہ تر کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہی ایٹم بم پھینکا ہے جاپان کے اوپر. اور چونکہ اب جو اپریسڈ ہے وہ جاپان ہے, تو ہم نے پھر ان کے وے میں دیکھنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا چیز غلط ہے. ہم نے ونرز کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کیپٹلزم کا جو آئیڈیا دیا ہے اس کیپٹلزم کے اندر ہائپر کنزیومرزم بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور کنزیومرزم کا جو مارکیٹ ہے وہ کیسے ایکسل کر سکتی ہے اگر آپ کے پاس میڈیا ہے, میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے. جب میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے تو میڈیا آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اگر سر میں درد ہے آپ پیناڈول لے لو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ کو یہ بولے گا آپ کو سر میں درد ہے آپ بلڈ پریشر کی دوائی بھی لے لو, یا آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے تو آپ کے پاس ایک آئی فون ہونا چاہیے, یا پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نا ہر پرابلم کا جو سولوشن ہے وہ الیکٹرک مائکرو اوون ہے, کیونکہ اس سے آپ اپنا بہت سارا ٹائم سیو کر سکتے ہو. تو اب جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ جو انفارمیشن جو کہ ایک عام بندے کو مل رہی ہے وہ اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ان کو مل ہی نہیں رہی. ان کو نا ایک چائنیز وسپر کی طرح انفارمیشن آ رہی ہے, اور وہ بڑی فلڈ میں بہت سپیڈ سے اس کے پاس آ رہی ہے کہ اس کو نا سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اور میڈیا اس کے اندر فور فرنٹ کے اوپر ہے, اور میڈیا ہی نیریٹیو سیٹ کرتا ہے, اور جو اس کو کنزیوم کر رہی ہے, جو سوسائٹی ان نیریٹیوز کو کنزیوم کر رہی ہے وہ نیریٹیو ان کے ٹروتھ بن جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, جس وجہ سے انسان پروگریس نہیں کر پاتا, وہ آگے نہیں وہ بڑھ پاتا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے کوئی ٹروتھ یا کسی بھی چیز کا سلوشن نکالنا ہے, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, تو عورتوں کی تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں, کچھ ایلیٹ کلاس کی بھی ہیں, کچھ غریب طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کو بھی نا وہ مزید ریڈیوس کریں گے, وہ یہ بولیں گے کہ بلیک وومنس بھی ہیں, ٹھیک ہے, ٹرانس وومنس بھی ہیں, ان کے بھی رائٹس بتاؤ. پھر اس کو بھی مزید ریڈیوس کرتے رہیں گے کہ وہ اس ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتی ہیں, وہ اگر یورپ میں ہیں, وہ اگر ٹھنڈے علاقے میں, تو ان کے کیا رائٹس ہونی چاہیے. تو وہ ہر چیز کو بہت ہی سیپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ فائنلی جو ایک سوسائٹی کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے, جس میں ایک کلاس سٹرکچر ہوتا ہے, وہ اس کو بالکل نیگیٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ
सोसाइटी के अंदर जो भी जुल्म हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है जो कि सोसाइटी को दी गई है, और वही डेफिनेशन जब इंसानों ने वो जो फॉलो की है, फिर उसी लेंस से वो फिर ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो उसी लेंस से ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रुथ उनका ओरिजिनल ट्रुथ नहीं होगा, यानी कि वो एक ऐसा ट्रुथ है कि जिसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की हैं वो नैरेटिव्स हैं, और उस नैरेटिव से उन्होंने अपनी वो रियलिटी बिल्ड की हुई है। इस वजह से पोस्ट मॉडर्निस्ट ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर तो आपने चीज़ें सॉल्व करनी है, सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप बस ये देखो कि जालिम कौन है और जुल्म किसके ऊपर हो रहा है, और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और आपने सिर्फ उसके इमोशंस को देखने के क्या उसको अच्छा फील हो रहा है या उसको बुरा फील हो रहा है, अगर तो उसको अच्छा या बुरा फील हो रहा है वही चीज़ ट्रुथ है। हालांकि ऐसा चीज़ नहीं होती। अगर तो आपने ट्रूथ फाइंड करना है, आपको पता है कि जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी डिसीव आपको कर देते हैं, ठीक है। समटाइम मतलब अगर तो आपके सामने कोई फीमेल है, वो आके कोई आपके सामने आंसू वगैरह बहाती है तो वो आपसे सच्चाई को छुपा सकती है। तो जब भी आपने सच फाइंड करना, साइंटिफिक मेथड भी है कि आपने रीजनिंग से ही फाइंड करना है, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट ये बोलते हैं कि आप रीजन्स को यूज़ करके आप ट्रूथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो पावर में है वो जो भी बुरा काम करेगा उसके ऊपर वो रैशनैलिटी प्रोड्यूस कर लेगा और लोग उसी को फॉलो करना शुरू कर लेंगे। और ये हमने तारीख में देखा है, हिटलर की फॉर्म में देखा है, हमने स्टालिन की फॉर्म में देखा है, और ये चीज़ अभी तक हम देखते आ रहे हैं। ओके, इसमें लेकिन जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कुछ साइंटिफिक लॉज की एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर पर्सन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी आप ले लो। ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिसको डिनाई करना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर कोई कहता है कि हम ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो वो एक हथौड़ा लेके ऊपर से फेंके, अगर तो उसके सर पे गिरेगा इट मींस कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं गिरता देन यू कैन से दैट इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर मतलब साइंटिफिक आइडियाज़ के ऊपर जो कि हर पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, चलो उस तरह के साइंटिफिक आइडियाज़ जो कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, जिनके ऊपर थेरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हमें ऐसा सच नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की साइंटिफिक लॉज के ऊपर पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये वाला आइडिया कुछ फीका नहीं पड़ जाता? हाँ, बिल्कुल फीका पड़ जाता है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट असल में ये किसी भी एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट ही नहीं करते, लॉजिक को सपोर्ट ही नहीं करते कि जिसको यूज़ करके आप सच वगैरह फाइंड कर सको। तो इनके मुताबिक तो ये है कि अगर तो ग्रेविटी है आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप सो रहे हो, सोते वक्त आपको ख्वाब के अंदर आप फ्लाई कर रहे हो, तो आप उधर फ्लाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो उस वहाँ पे तो आपका जो कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी का वो तो बिल्कुल डिफरेंट हुआ, ठीक है। तो उनके मुताबिक यही है कि जो भी चीज़ अगर आप इस दुनिया के अंदर भी फील कर रहे हो या महसूस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्ट हैं, फिक्शन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और इनके लिए अपना ये आर्गूमेंट डिफेंड करना ये बहुत मुश्किल है। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि अच्छा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी ठीक नहीं है, ये भी ट्रुथ फाइंड नहीं करती, वो ट्रुथ फाइंड करती हैं। ठीक है, मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो आइडिया है उसके मुताबिक चीज़ें ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ सिंपली आप उनको एक्सप्लेन कर सको। वो ये कहते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन परसीव करने के जो तरीके हैं वो आपके सेंसेस हैं, तो सेंसेस आपको डिसीव कर देती हैं। तो जब आपको सेंसिव डिसीव कर सकती हैं तो आप कैसे उन पर ट्रस्ट करके आप कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे साइंस की जो एग्जांपल है वो मैंने इस वजह से दी है, जैसे भी कुछ साइंटिफिक लॉज हैं या फिर कुछ साइंटिफिक फार्मूलाज हैं, या फिर हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी लिंग्विस्टिक है, उसमें भी हम ये जो हाई लेवल एक्सप्लेनेशन है इसके बगैर हम अपनी लाइफ को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलो कि न्यूटन ने सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया, तो उसने सेकंड लॉ को एक फार्मूला में एक्सप्लेन किया है, F = ma, ठीक है। अगर आइंस्टाइन ने एनर्जी को एक्सप्लेन किया तो उसने E = mc² एक हाई लेवल
एक फार्मूला, जनरल फार्मूला दे दिया कि दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी, और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर स्पेस की और भी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के कुछ फार्मूलाज, कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेवल एप्लीकेशंस, एब्स्ट्रैक्ट लेवल एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये इस सारी डिस्कशन, इस सारी चीज़ को हम एक वर्ड का नाम दे रहे हैं, दैट इज डिस्कशन। जैसे ही मैं डिस्कशन का वर्ड यूज़ करता हूँ तो हर पर्सन के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें 2-3 लोग मिलकर आपस में किसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे होंगे। अब इतनी लंबी बात करना, उसकी बजाय सिर्फ एक डिस्कशन का वर्ड बोल देना इज मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। एक हाई लेवल आपने एक्सप्लेन कर दिया, उस तरह आपके माइंड के लिए सोचना भी आसान है, ठीक है, और आपका माइंड मजीद चीज़ें भी सोच सकता है, ना कि वो उसी चीज़ में फंस के रह जाए और उसी की कॉम्प्लिकेशन से बाहर ना निकल सके, ठीक है। सो गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे से ये है कि अब जैसे आजकल के दौर में हम देखते हैं, विदाउट नेमिंग एनी ग्रुप और एनी पीपल, आई वुड से कि कुछ इस तरह के लोग आजकल एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हैं, ठीक है। उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी होती है किसी भी कॉन्सेप्ट या आइडिया को लेके। किसी भी न्यूज़ को देखेंगे, किसी भी आर्टिकल को पढ़ेंगे, किसी भी पोस्ट को देखेंगे, दे गेट रिएक्शनरी, मतलब उसी टाइम पे, ठीक है, ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस रिएक्शनरी अप्रोच से और इस पोस्ट मॉडर्निस्ट के आइडिया से, जिसमें रीज़न और लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या हमारी जो फ्यूचर है वो डिस्टर्ब होगी? क्योंकि आई ऑलरेडी थिंक कि जो करंट जनरेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर चुका है, इसकी बेस पे रीज़न और लॉजिक तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ का हमें फ्यूचर में कुछ फेस करना पड़ेगा डिसएडवांटेज, जो कि हमने पहले नहीं किया? लास्ट सेंचुरी में हमने जो प्रोग्रेस की है दैट इज़ रिमार्केबल। पहले इंसान की पूरी हिस्ट्री और लास्ट सेंचुरी को आप कंपेयर करो तो लास्ट सेंचुरी इज़ ओवर द टॉप। तो क्या यही वाला जो पेस है हम उसको लूज नहीं कर देंगे अगर हम अपनी फिलॉसफी को एक साइड पे ले आएंगे जिसमें रीजन और लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता? ठीक है, इस पे मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगा। ऐसा ही है कि इसका हमारी सोसाइटी के अंदर एक बैड इम्पैक्ट है। हम इसको देखते हैं कि जो जेन ज़ी है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर अपने रोज़मर्रा के डिसीजंस वगैरह कर रहे होते हैं। अगर उनको पिक्चर्स के ऊपर लाइक्स वगैरह ज़्यादा मिले तो वो खुश हो जाते हैं जल्दी। कोई एक बुरा कमेंट आ जाए तो वो फ़ौरन ऑफेंड कर देते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं और वो कैंसिल कल्चर उनका एक स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस सारी चीज़ का मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो लोग अपने ना साइलोज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया है कि लोगों को ना एक साइलो में कर दिया है। उनको नहीं पता कि उनके होने से उनके पीयर्स या उनके ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में या उनके कंट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अभी इतनी ओन नहीं की होती, क्योंकि अभी ये थोड़ा इमेच्योर ज़हन होता है। तो जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओन करते हैं तो आपको समझ आता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं इसका एक इफ़ेक्ट होगा, इसका एक इम्पैक्ट होगा। तो उस इम्पैक्ट एनालिसिस के साथ आप अपने काम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पोस्ट मॉडर्निस्ट माइंडसेट का वो ये है कि वो कहते हैं किसी भी चीज़ का ना मीनिंग नहीं है, लाइफ इज मीनिंगलेस, या ये बोलेंगे अच्छा ये मतलब वो बोलते हैं अच्छा बताओ मीनिंग, अगर एक चीज़ है उसका मीनिंग क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज़ को ना एक गलत एंगल से देख रहे होते हैं। अगर आप किसी एक सिंगल एंटिटी का आप मीनिंग फाइंड करेंगे तो वो आपको मीनिंग नहीं मिलेगा। अगर आप बोलेंगे लाइफ का मीनिंग क्या, तो आपको लाइफ का मीनिंग नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ कि अगर आपके पास $100 है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पेपर है, इसका क्या मीनिंग है, आपको उसका मीनिंग नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसका देखो कि इसका रिलेशन एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या है, ठीक है। यानी कि मैं $100 अगर आपको देता हूँ, उसके बदले में मैं एक CD बाय कर सकता हूँ या मैं लैपटॉप मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको उसका मीनिंग समझ आएगा कि जो एंटिटी है जो आपने वो पकड़ी है डॉलर बिल, उसका जब आप रिलेशन एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर आप डिफाइन कर लेंगे तब आपको मीनिंग समझ आएगा। इसी तरह अगर आपने देखना है कि दरख्त है तो दरख्त का मीनिंग क्या है, ठीक है।
اس کے لائف کا پرپس کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, تو آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ درخت کے موجود ہونے سے ارد گرد کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ پھل پروڈیوس کرتا ہے, وہ پھل جانور کھاتے ہیں, کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں, انسان کھاتے ہیں, اس سے ان کو سورس آف انرجی ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے انسان ایک میننگ ڈیولپ کر لیتا ہے. تو جو میننگ ہے وہ انسان کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے, وہ اس کا ایک نیٹ ٹوٹل ہوتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ انالیسس کا. ٹھیک ہے, اور وہ جو اس کا انالیسس ہے وہ اس اسپیس اور ٹائم کے اوپر ہی ہوتا ہے, جیسے کہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اوپر ہوگا. یعنی کہ اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ یار میں نے گرم گرم چائے پینی ہے, ابھی مجھے مطلب سردی بہت ہے اور میں نے یہ چائے پینی ہے, تو مجھے مطلب یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, تو میرے نزدیک اس کا میننگ زیادہ ہوگا, اس کی پرائیورٹی زیادہ ہوگی, اس کا پرپس اچھا سرو ہوا ہے. لیکن اگر گرمی بہت زیادہ ہے اور میرے سامنے کوئی گرم گرم پانی لے آتا ہے تو میں بولوں گا نہیں یار اس کا کوئی پرپس نہیں ہے, یہ تم کیوں لے کے آئے میرے سامنے. تو ہر چیز کا جو پرپس ہے یا اگر جو بھی میننگ آپ نے فائنڈ کرنا ہے وہ اس ٹائم اور اسپیس میں اور اس کا ایک دوسری اینٹیٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ آپ ڈیفائن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب چونکہ پوسٹ ماڈرنسٹ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو بالکل سائلوز میں لے جاتے ہیں اور آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تمام گروپ سے. تو جب آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ہونے سے دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا دوسرے لوگوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہماری آج کی جنریشن کے اندر ڈپریشن کا بہت زیادہ مطلب لیول بہت ہائی ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک رسپانسبلٹیز اون نہیں کی کہ جس کو پورا کرتے ہوئے ایک دوسرے بندے کی لائف کے اندر پازیٹیو امپیکٹ آئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی جیسے تم نے ایکسپلین کیا کہ لائف کے میننگ کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور اس طرح مطلب مور کائنڈ آف نیہلسٹک اپروچ ہے ان کی. ہاں, نیہلسٹک اپروچ ہوتی ہے ان کی. ہاں, تو میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں اصل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی پوری ایک فلاسفی ایگزسٹ کرتی ہے پوسٹ ماڈرنزم کی, اور یہ بھی چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے کہ ہماری دنیا نے آج کے دور میں پچھلی سینچری کی بدولت اور پہلے آنے والے ٹائم کی بدولت کافی ترقی کر لی ہے اور کافی زیادہ چیزیں ہم نے نیو فائنڈ کر لی ہیں. تو تمہیں جو پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ ہے وہ مجھے نا کچھ زیادہ پرابلم اورینٹیڈ لگ رہی ہے. مطلب کہ نا وہ پرابلم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور سولوشن کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے, جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی. تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنسٹ لوگ جو ہیں وہ پروگریس کے اوپر بھی کوئی ان کا آئیڈیا یا پھر کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ مطلب ہیومینٹی کس طرح سے پروگریس کرے گی اگر ہم پرابلم کے اندر ہی پھنسے رہیں گے اور سولوشن کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے, یا پھر چیزوں کو اوور کمپلیکیٹ کریں گے؟ ہاں, اب اس کو نا تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے میں تھوڑا آنسر کروں گا. آنسر تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن آئی ہوپ یہ تھوڑا ایک کانٹیکسٹ ایک سیٹ کرتے ہو. پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے اندر آپ ایگزسٹ نہیں کرتے, یو ڈو ناٹ ایگزسٹ. آپ اس کے مطابق یہ کہ آپ ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کے مائنڈ کے اوپر جو بھی خیال, آئیڈیا یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ خود سے نہیں کر رہے, آپ اس گروپ کا نیریٹیو آپ پیش کر رہے ہو, اس گروپ کا آپ نیریٹیو سیل کر رہے ہو. جیسے ایک اگر کوئی فیمنسٹ ہے تو اگر تو اسے آپ کوئی بھی بات کرو گے تو وہ ہر بات کے اندر بلیم پیٹریارکی کو دے گی, ہر چیز کے اندر بلیم وہ دیتی رہے گی ایک دوسری چیز کے اوپر, مسوجنی وغیرہ ہر چیز کے اندر. ایون وہ فزکس کے لاز کے اندر بھی پیٹریارکی لے آئے گی. تو یہ ایک میسکولینٹی ایگزسٹ کرتی ہے اسپیڈ آف لائٹ. ہاں, دیٹس ویری فنی. ٹھیک ہے, یعنی کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے, آپ جو بھی آپ ایک بات کر رہے ہو وہ آپ ایک گروپ کا نیریٹیو سیل کر رہے ہو. ناؤ دیر از اے پاور اسٹرگل بٹوین دا گروپ. اب جو گروپ زیادہ اپنا نیریٹیو چیخ کے یا پاور کے ساتھ زیادہ پھیلا سکے گا تو وہ گروپ جیت جائے گا اور وہ گروپ ٹاپ پہ آ جائے گا. اور اسی چیز کو نا وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری پروگریس ہے. ان کے مطابق ٹروتھ ایگزسٹ نہیں کرتا, جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ول ٹو پاور ہے, وہ نیچے کو وہ بیچ میں لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ
جب آپ مطلب نیچے کا نا ایک اس کی رائٹنگ ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ سوسائٹی سے ٹروتھ ختم ہو جائے. اگر ٹروتھ سوسائٹی میں رول نہیں کر رہا تو اونلی تھنگ دیٹ رول دا سوسائٹی از پاور. اوکے تو اسی چیز کو وہ اپنی فلسفی کے اندر لے کے آتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کہ گروپ نیریٹو، آپ ایک گروپ کے ریپرزینٹر ہو اور آپ صرف وہی بولو گے یا وہی کرو گے جو کہ گروپ کے حق کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے جو آپ کے لیے جو پروگرس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا گروپ ٹاپ پہ آئے اور آپ ڈومینیٹ کرو. ان کے مطابق پروگرس یہ ہے. ان کے مطابق پروگرس یہ نہیں ہے کہ آپ ریزننگ کرو، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہارمونی کریٹ کرو، آپ کو ایگزسٹ کر سکو. مطلب آپ ایک پرابلم آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو اور ساتھ میں ایک دوسری پرابلم بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کو ایک کامن گراؤنڈ کے اندر لا کے آپ پرابلم کو سالو نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کو سائلوں میں آپ اپنی آواز کو اونچا کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی ڈائیورس گروپس ہیں، ان کو اگر آپ سمجھو، ان کا اگر آپ پیٹرن فائنڈ کرو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان میں کامن پیٹرن ہے اور ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ وہ اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ ڈائیورسٹی کے لیے کوئی اچھے قانون لے کے آ سکتے ہیں. اگر تو کوئی چیز ہے وہ صرف اسی گروپ کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سب پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اور پیراڈاکس اور سوری میں بات کٹ کی. اور اس کے اندر پیراڈاکس یہ ہے کہ ایون دو یہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرنسٹ لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ نا ٹرائبلزم والا ہے. یہ اپنے ٹرائب کے علاوہ اور دوسرے ٹرائب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ان کو اندر آنے نہیں دیتے، اور اپنے ٹرائب سے اگر کوئی بندہ چھوڑ کے چلا جائے پھر اس کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں. سو دیٹس دا پرابلم ان دیم کہ یہ سو بیسیکلی نا یہ ایک فلسفی ہے، فلسفی آف پیراڈاکسز. ٹھیک ہے، اٹس اے تھیوری ٹو ریجیکٹ آل ادر تھیوریز. وہ کہتے ہیں نا کہ say no for the sake of no، مطلب آپ نے بس نہیں کہنا، بس مرضی. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پہ نا ایک اور ٹاپک ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ بھی کافی لازمی ہے اس کو ڈسکس کرنا. وہ یہ کہ جیسے شروع میں نے بات کی سینچرلزم کی یا ریڈکشنلزم کی، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کے اندر ایک ایسنس ایگزسٹ کرتا ہے، ہر چیز کی ایک ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ہائی لیول ایکسپلینیشن ہے. تو جتنے بھی نیریٹیوز ہیں جیسے فیمنزم ہے یا لیبر موومنٹ ہے یا پھر سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ کچھ ایسے آئیڈیاز تھے جو کہ جن کی ایسنس تو کچھ اور تھی. مطلب جو ان کے فور فادرز تھے یا پھر جو ان کے انیشل پرسنس تھے جنہوں نے یہ آئیڈیاز دیے، جیسے فار ایگزامپل اگر کارل مارکس نے سوشلزم یا کمیونزم کا آئیڈیا دیا، یا پھر ایڈم اسمتھ نے کیپٹلزم کا آئیڈیا دیا، یا پھر ایک موومنٹ نے لیبر موومنٹ کا اور ایک گروپ نے فیمنزم کا آئیڈیا دیا، تو ان کی جو ایسنس تھی وہ تو بڑی ڈفرینٹ تھی. مطلب جیسے فیمنسٹ کہتے تھے کہ عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں بعد میں چیزیں ایڈ ہوتی گئیں کہ عورتوں کو یہ رائٹ بھی ملنا چاہیے، یہ رائٹ بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو اس کی ایسنس تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کو سوسائٹی کے اندر وہ والے سارے رائٹس دینا جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک میل کی نسبت اتنی پروگرس نہیں کر پاتی جتنی کہ میلز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لیبر موومنٹ کی اپنی کچھ ایسنس تھی جو کہ آج کے دور میں چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، سوشلزم کی اپنی کچھ ایسنس تھی جو کہ آج کل چینج ہو گئی ہے. کافی زیادہ سوشلسٹ کو میں سن رہا ہوتا ہوں، وہ سوشلسٹ کے آئیڈیا کو صحیح طرح سے ایکسپلین ہی نہیں کرتے جو کہ اس کی ایسنس ایکچوئل میں ہے. اسی طرح کیپٹلسٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لحاظ سے کیپٹلزم کو مینیپولیٹ کر دیا. تو تمہیں نہیں لگتا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ کی فلسفی نے کافی زیادہ کچھ ایسے نیریٹیوز یا آئیڈیاز ہیں جن کو بہت زیادہ حد تک چینج کر دیا، مطلب اس حد تک چینج کر دیا کہ ان کی جو اوریجنل ایسنس ہے وہ اس میں کہیں اب نظر ہی نہیں آتی، اور وہ چیز بہت کمپلیکیٹ ہو گئی اور ہمارے لیے سمجھنا ہی بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ فیمنسٹ جو ہیں یہ کافی زیادہ ری ایکشنری لوگ ہیں. ٹھیک ہے یار، سوشلزم جو ہیں یہ ہمیشہ لیبرز کی اور اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، سولوشن نہیں دیتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے نیریٹو میں اور بھی چیزیں ہیں. کیپٹلزم میں ایسے نہیں، کیپٹلزم میں بھی ایک سولوشن ہے اور ہر طرح کی چیز کو سالو کرنے کے لیے ایک اپروچ ڈیفائن کی گئی ہے. تو تمہیں نہیں لگتا کہ ایک ایسنس خراب ہو گئی ہے اس فلسفی کی وجہ سے ہر آئیڈیا کی؟
ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم کہتے یہی ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ نیریٹیوز ہیں، اور وہ میٹا نیریٹیو ہے. اب میٹا نیریٹیو کیا ہوتا ہے؟ نیریٹیو کا نیریٹیو، اسٹوری کی اسٹوری، یعنی کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ فرسٹ ہینڈ سے نہیں آ رہی، وہ بہت لوگوں سے ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے. تو اب جیسے کارل مارکس ہے، تو کارل مارکس نے جس ڈیکیڈ کے اندر اپنا کیپٹل وہ جو سوشلسٹ مینیفیسٹو جب اس نے لکھا، ٹھیک ہے، اور شیئر کیا، پھر اس کے بعد جو اس کے فالو کرنے والے تھے وہ اسٹوڈنٹ جب وہ پروفیسر بنے، پھر وہ پروفیسرز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پھر جب وہ پروفیسرز بنے انہوں نے اس کو کسی اور طرح سے پرسیو کیا، انہوں نے آگے اس کو کسی اور وے میں اس کو بتایا. تو پوسٹ ماڈرنزم پہ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ انفارمیشن آپ سورس سے فائنڈ نہیں کر رہے، انفارمیشن آپ کے پاس ایک نیریٹیو کی شکل میں آ رہا ہے، ایک آپ کے پاس میڈیا آپ کو ماس پروڈکشن کر رہا ہے فالس فیک نیوز پھیلانے کے لیے. تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نیریٹیو تھا فاؤنڈرز کا وہ اوور دا ٹائم بلر ہو جاتا ہے، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم فیمنسٹ موومنٹ بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی کئی ویوز آئی ہیں، ویو فیمنسٹ ویو 1 نہیں، فیمنسٹ ویو 2 آئی، فیمنسٹ ویو 3 آئی، بلکہ یہ بھی ویو ہے لپسٹک کا کلر کون سا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ایک علیحدہ گروپ بن گیا، ٹھیک ہے، کہ میں نے ریڈ لپسٹک لگانی ہے کیونکہ یہ ایک فیشنیبل ہے. تو مطلب پوسٹ ماڈرنزم نے ہر چیز کو نا بہت بہت خراب کیا، انہوں نے وہ ہر چیز کو نا بریک کرتے ہیں، ان کو نا مزہ آتا ہے ہر چیز کے اندر سے جو اسٹرکچر ہے، جو ایسنس ہے اس کو ختم کرنے کا ان کو بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ تو ہم نے پوسٹ ماڈرنسٹ کے آئیڈیا اور اس طرح کی چیزوں پہ بات کر لی. میرا نیکسٹ اینڈ پروبیبلی فائنل کوشچن تمہارے سے یہ ہے کہ اس پوسٹ ماڈرنسٹ کی اپروچ کے ہوتے ہوئے کیا ہم فیوچر میں کوئی پروگریس کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز اوور دا ٹائم اور انکریز ہوگی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے ظاہر ہے کہ اوور دا ٹائم وہی والی چیزیں پروگریس کرتی ہیں جو کہ آپ کی سیلیبریٹی کلاس میں زیادہ کامن ہو، کیونکہ عام لوگوں نے تو سیلیبریٹیز کو ہی فالو کرنا ہے. تو سیلیبریٹی کلاس میں بھی وداؤٹ نیمنگ اینی ون، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایسے لوگ مجھے بھی نظر آتے ہیں، تمہیں بھی نظر آتے ہوں گے، جو کہ مطلب کہ نا بہت زیادہ ریئیکشنری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چیز کی ایسنس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن اپنا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی اسی چیز کو اسی طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اوور دا ٹائم یہ چیز مزید بڑھتے ہوئے انکریز ہوتے نظر آ رہی ہے. کیا اس میں تمہیں کہیں پہ کچھ سولوشن یا کوئی اور آئیڈیا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی تھم جائے گی یا پھر فیوچر میں اس کی جگہ کوئی اور آئیڈیا لے لے گا؟ ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، کیونکہ اس دور کے اندر پاور کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاور اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے، یا جس کے پاس ایک میڈیا کی پاور اس کے پاس موجود ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ اگر ایک چیز کوئی کسی بندے کے پاس ایک مونوپولی کریٹ ہو جائے، اسے وہ اپنا کوئی بھی ایک نیریٹیو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس فالس نیریٹیو کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رسک تو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے سولوشن کے اوپر ذرا دیکھنا کہ کیا اس کا سولوشن بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ سولوشن اس کا ہو سکتا ہے اور وہ ہے، ایگزسٹ کر رہا آج بھی، ود ٹائم اور وہ امپروو ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو نا اس کے اسپیس اور ٹائم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے موجود ہونے سے اس کی فیملی میں، اس کی سوسائٹی میں اور اس کے جو نیچر ہے اس میں کیا ایفیکٹ آ رہا ہے، اس میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اس لیے اگر ہم سائنس کو بھی دیکھیں تو انسان نے جو سائنس کو یوز کرتے ہوئے انڈسٹری ریولوشن کے ساتھ اگر گاڑیاں وغیرہ پروڈیوس کی ہیں تو اس کا جب افیکٹ ان کو انوائرمنٹ کے اوپر آیا ان کو یہ نظر آیا کہ اگر ہم کیپٹلسٹ پالیسیز کے ساتھ ماس پروڈکشن کریں گے، اس کے اندر انوائرمنٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں گے. تو اب اس کا سلوشن بھی آنا شروع ہو گیا کہ اب آپ نیٹ زیرو انرجی سلوشن آپ پرووائڈ کرو، کیونکہ اگر آپ اس طرح کے سلوشن پرووائڈ کرو گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی.
میرے نزدیک پوسٹ ماڈرنسٹ ایک نیسیسٹی ایول ہے جو کہ سوسائٹی میں موجود ہونا چاہیے. کیونکہ یہ آپ کو نا ہر وقت نا ایک ریالٹی چیک دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نا کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان بلائنڈ اسپاٹس کا وہ سلوشن نہیں دیں گے جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن سوسائٹی کے اندر ایسے بھی گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں جو سولوشن اورینٹیڈ فلاسفیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب ان نیریٹیوز کو یا ان ڈائیورس گروپس لوگوں کی پرابلمس کو جب وہ مطلب ان کی پرابلم کو سمجھیں گے, اس سے کچھ سیکھیں گے, تب وہ اپنے قوانین وغیرہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اچھے لے کر آئیں گے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک پوسٹ ماڈرنسٹ جو آئیڈیا ہے اچھا آئیڈیا بھی ہے اور برا آئیڈیا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے, کہ ہم نے ڈائیورسٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ ڈائیورسٹی کو ڈیل کرنے کی جو طریقے ہیں وہ ہم نے سیکھنے, اور وہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی ایک اسپیسیفک ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں باقی سارے برے ہیں, یا ایک اسپیشل کمپنی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہم نے یہ سمجھا نہیں باقی سارے برے ہیں. جیسے اگر آپ ایپل میں کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ مائیکروسافٹ والے نا وہ بیکار چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, یا ان کے, اور اگر تو آپ پلے اسٹیشن یوز کرتے ہیں تو وہ ایکس باکس والے ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر اس مائنڈ سیٹ سے اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس میں بہت کنفلکٹ ہے, بہت پولرائزیشن ہے. لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے اگر آپ دیکھو گے کہ جس طرح کووڈ آیا, تو کووڈ آنے کے بعد پرابلمز آئیں. اب وہ پرابلم صرف ایک ایتھنیسٹی گروپ کو نہیں آئیں, وہ تمام لوگوں کو آئی ہیں, چاہے وہ بلیک ہے, چاہے وہ وائٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی ریجن کے اندر ہے, جس کے اوپر پوری دنیا نے اپنا پرابلمس کے اوپر جو انہوں نے سولوشن انہوں نے پروڈیوس کیے, وہ سولوشن ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گلوبل لیول کے اوپر. اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کووڈ کے خلاف کافی اچھے طریقے سے ہم نے لڑا, اور ود ان فیو منتھس یعنی کہ 2 سال کے اندر ہی کہ جو ریٹ آف ڈیتھ تھی وہ کم ہو گئی, کیونکہ ہم نے سولوشنز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا. ایون دو یہ نیریٹیو بھی بہت سیل ہو رہے تھے کہ آپ نے ویکسین نہیں لگانی, ویکسین از ناٹ گڈ, لوگ اپنے نیریٹیو وغیرہ سیل کر رہے تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرابلم سب کو افیکٹ بھی کر رہی تھی. تو جب سب کو افیکٹ کر رہی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سولوشن بھی آیا. تو صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جو مائنر گروپ کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح سے اپنے نیریٹیو کو آگے لے کر آنا ہے کہ وہ چیز پبلک ڈیبیٹ میں آئے, نہ کہ اس کو ایک کسی جنگ کے روپ میں آ جائے کہ نہیں یہ اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بولا تو ہم نے آپ کو کینسل کر دینا. تو اس چیز کو نمٹنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اوپن ڈیبیٹس, کہ آپ اسٹوڈنٹس گروپس ہوں اور وہ ہر ڈائیورس گروپ کے لوگوں کی جو پرابلمس ہیں اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ یونیورسٹی ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ان تمام پرابلم کے سلوشن نکل سکتے ہیں. اگر ہم یونیورسٹی کے بچوں کو فری اسپیچ نہیں دیں گے, اگر یونیورسٹی کے بچوں کو ہم بلاسفیمی یا اس طرح کے چیزوں کو سے ان کو ڈرا کے ان کو چپ کروائیں گے تو پھر ان کے سلوشن نہیں نکلیں گے. ان کا سلوشن پارلیمنٹ نہیں دے گا, ان کا سلوشن لوگ نہیں دیں گے, ان کا سلوشن نیا ذہن دے گا جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ پبلک ڈسکورس کے اندر ان کی وہ چیز ہو, اسٹوڈنٹ یونین مضبوط ہو, کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ سے یہ چیز ڈسکس کریں گے تو وہ چیز آگے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ پوسٹ ماڈرنسٹ ظاہر ہے کہ یہ جو اپروچ ہے پوسٹ ماڈرنزم کی جو سوسائٹی میں ایک بیلنس کریٹ کر رہی ہے, مطلب پولرائز نہیں ہونے دیتی, دوسرے پوائنٹ آف ویو کو بھی لے کے چلتی ہے, اور اس سے نمٹنے کا یا پھر باقی بھی کافی زیادہ ایول سے نمٹنے کا ایک واحد حل جو ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے, جو کہ ہم بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپس میں ڈسکشن کر کے اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا میں آخر میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ڈائیورس گروپس کی جو پرابلمز ہیں ان کو اگر ہم نے ٹھیک کرنے کا طریقہ ڈسکشنز ہیں, اور وہ ڈسکشنز پارلیمنٹ ہے, لیکن پارلیمنٹ بہت بات کی بات ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپس میں کیسے ڈسکس کریں.
دو گروپس کے لوگ ہیں وہ آپس میں کس طرح سے آپس میں بیہیو کریں. اگر آپس میں سامنے آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ لڑائی نہ کریں. تو یہ چیز یہ جو ڈسپلن ہے اس کی جو سب سے اچھی جگہ وہ یونیورسٹی ہے. تو یونیورسٹی کے اندر یہ پریکٹسز, یہ ورک شاپس ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہر ایتھنیسٹی کے یا ہر گروپ کے ریپرزینٹر پبلکلی آ کے اپنی پرابلمس کو وہ بتائیں. جس طرح ٹیڈ ٹاک ہے, ٹیڈ ٹاک ایک اچھا انیشیٹو ہے آج کے دور کے اندر, جس کے اندر لوگ آئیڈیاز اور سولوشنس بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک اور انیشیٹو ہو جائے کہ جس کے اندر سولوشن نہ بتائیں, بس پرابلمس ہی بتائیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ ایک گروپ دوسرے گروپ کی پرابلمس تو سنیں نا کہ یہ پرابلمس ہیں ان کی جو ایگزسٹ کرتی ہیں. تو پبلک ڈسکورس ہونا چاہیے یونیورسٹیز کے اندر, تو پھر چیز ٹھیک ہوگی. ظاہر ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی تو وہی لوگ جائیں گے نا جو یونیورسٹی سے آگے جا رہے ہیں. مطلب کہ باٹم اپ اپروچ ہے نا. جب تک لوگوں میں فنڈامنٹلی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی تو پارلیمنٹ میں جا کے وہی لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے بجائے کہ ایک دوسرے کی بات سنیں یا سولوشن پہ بات کرنے کی کوشش کریں. اوکے, انٹرسٹنگ. آئی تھنک یہ لاسٹ جو آنسر ہے یہ کافی مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے, اور اس نے کافی چیز کو سم اپ کر دیا. مطلب ظاہر ہے اوور آل ڈسکشن انٹرسٹنگ تھی, لیکن لاسٹ آنسر نے کافی زیادہ چیز کو نا سم اپ کر دیا. سو آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ. If you have nothing to add more, then I'll see you in next episode. Hopefully. Bye-bye. Bye.